اور کیا سناتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت امام حسین ہوئے کون اور آخر کا مرتبہ کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد ایک ہرنی کا بچہ لے کر آتا ہے، اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن کی نظر پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں، بھائی حسین، تم اس ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نانا جان کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرنے لگتے ہیں، اے نانا جان، ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، ہمیں بھی ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اتنا سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، اب میں انہیں بچہ لا کر کہاں سے دوں؟ چند کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین ٹہل جائیں، لیکن کیا پتا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک ہرنی اپنا بچہ لے کر چلی آ رہی ہے اور آگے بارگاہ رسول میں عرض کرتی ہے، اے مولا، اے آقا، اے ہم سب کے رسول، یہ جو یہ میرا بچہ تھا، وہ اعرابی لے کر چلا آیا تھا اور میں یہ دوسرا خدا بندی لے کر چلی آئی، تو معلوم ہوا ہم تو ہم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا جو تعظیم ہے وہ جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تو جانور کی تعظیم تھی۔ اب آئیے محمد میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کو رنجیدہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حسنین کریمین نے جو تختیاں لکھی ہیں، دونوں تختیوں میں آپ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن میری تختی اچھی ہے، بھائی حسین میری تختی اچھی ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں جب بات نہ بن سکی تو آپ دونوں چلتے ہیں اور چل کر کہتے ہیں کہ چلیے میں اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اب وہی ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ اب دونوں صاحبزادے وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے ممی جان، ہم دونوں بھائیوں نے ایک تختیاں لکھی ہیں، ذرا آپ ہماری وضاحت فرمائیں اور فرمائیں کہ بھائی حسن کی تختی اچھی ہے کہ میری تختی اچھی ہے۔ اتنا سننے کے بعد خاتون جنت ہے جو جنتی کنیزوں کی سردار ہے، آج وہ کشمکش میں پڑی ہے، میں اگر حسین کی کہتی ہوں تو حسن روٹ جاتا ہے اور حسن کو کہتی ہوں تو حسین روٹ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ارشاد فرماتی ہے کہ تم دونوں لوگ اپنے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب دونوں وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے ابا جان، ہم دونوں بھائیوں نے یہ تختیاں لکھی ہیں، آپ ذرا ہماری وضاحت فرمائیں کہ ہماری تختی اچھی ہے کہ بھائی حسن کی تختی اچھی ہے۔ وہ علی جو چٹکیوں میں پیچیدہ سے پیچیدہ مشکل حل فرما کر دیا کرتے تھے، لیکن آج اپنے صاحبزادوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، کشمکش میں پڑے ہیں۔ تو اگر میں حسین کو کہتا ہوں تو حسن روٹ جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہوں تو حسین روٹ جاتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اتنے میں وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دونوں حضرات حضرت فاطمہ پیغمبرہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ آپ کے نانا جان ہی فرمائیں گے۔ اب وہاں سے دونوں حضرات نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد خاتمہ پیغمبرہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے نانا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ذرا یہ فرمائیں کہ ہماری تختی اچھی ہے کہ بھائی حسن کی تختی اچھی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، رب نے انہیں مالک کوثر بنایا ہے، مالک جنت بنایا ہے، لیکن اب دونوں حضرات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں۔ اگر حسن کا فیصلہ کرتے ہیں تو حسین ٹوٹ جاتا ہے اور حسین کا فیصلہ کرتے ہیں تو حسن ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اتنے میں بحکم خدا بندی حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بحکم خدا بندی آیا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک سیب دے کر بھیجا ہے
جو میں اوپر اچھالوں گا اور اچھالنے کے بعد دو تختیاں نیچے رکھی جائیں گے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد دونوں تختیاں زمین پر رکھ دی جاتی ہے۔ رکھنے کے بعد سیب کو اوپر سے اچھالا جاتا ہے اور کیا دیکھا جاتا ہے کہ دونوں سیب برابر دو ٹکڑوں میں ہو کر دونوں پر برابر گرا۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانور بھی تعظیم کیا کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بھی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو سنجیدہ دیکھنا گوارا نہ کر سکا، اس لیے دونوں کو برابر فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے نوازوں کی بھی تعظیم کرنا لازم ہے، بلکہ فرض ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، اور جب مولا ہمیں اور آپ کا ہمارا اور آپ کا ایمان کو خاتمہ فرمائے۔ ہمیں اور یہ بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی لفظ غلطی ہوئی ہو، مولا تبارک و تعالیٰ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔